अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेनेट इंतखाबात आने वाले हैं मार्च में। साथ ही साथ अपोजिशन जमातों का पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही कहना था कि वो 31 जनवरी तक इस्तीफे अपने दे देंगे। 31 जनवरी में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन उसके बाद कई यू टर्न्स भी लिए गए अपोजिशन जमातों की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो लोकल बॉडीज़ का हिस्सा रहेंगे और साथ ही साथ वो सेनेट इंतखाबात का भी हिस्सा रहेंगे, क्योंकि वो जमहूरियत के इस तसलसल को बरकरार रखना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर जमहूरियत के इस तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन जमातों की तरफ से, तो इस वक्त जो अपोजिशन जमात का वतीरा है, क्या वो जस्टिफाइबल है, क्या वो दुरुस्त कर रहे हैं, क्या वो अवाम दोस्त हैं और क्या वो बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं? क्योंकि अपोजिशन का काम तो गलतियों की निशानदही करना होता है, ना सिर्फ हुकूमत वक्त को गिराना या तख्तादार से हटाना। साथ ही साथ कुछ ये गुफ्तगू भी करेंगे कि किस तरीके से इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के मामलात को फोकस रखा जा रहा है। शेख रशीद साहब कराची आए हैं और उनकी डीजी रेंजर्स से भी मुलाकात हुई सुबह में। साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ फैक्ट्स पेश किए, जिस पर उन्होंने बात की कि जो फंड फंडिंग केस है वो मरियम बीबी के लिए पैनामा 2 साबित होगा और उनकी कई जायदादें सामने आएंगी। हमेशा की तरह उन्होंने एक और प्रेडिक्शन की है। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से चेयरमैन बिलावल के हवाले से भी, जो है बिलावल जजाई के हवाले से भी उन्होंने एक लाइटर नोट पे कुछ गुफ्तगू की और उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक सेंसिटिव टॉपिक को उठाकर और लोगों के जज्बात जो हैं उस पर वो खेल रहे हैं। अगर वो इस रैली में उनको दावत देते तो वो ज़रूर शिरकत करते। साथ ही साथ जो नादरा की अपडेट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। नादरा के हवाले से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो ID कार्ड्स हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, मजदूरों के पासपोर्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। 10 साल की जो वैलिडिटी होगी पासपोर्ट की वो रखी जाएगी और ये तमाम तर मेजर्स के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि दौरा किया उन्होंने नादरा ऑफिस का। उन्होंने कुछ ये भी बताया कि सिंध में कितने सेंटर्स हैं और कितने सेंटर्स को जो है पर्टिकुलरली 3 सेंटर्स को 24 आवर भी रखा जा सकता है, रखा जाने का उन्होंने बताया इंदिया दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से जो है सिंध हुकूमत फंडिंग करेगी और सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के एरा में जो डेवलपमेंट हुई उसमें कुछ चीज़ें बाकी थी, अप्रूवल ना हुए, फंड्स ना रहे, उस पर सिंध हुकूमत ने अब काम करना है। तो शेख रशीद साहब ने ये भी बताया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी उनकी जो है बातचीत हो रही है। उसके पहले मरहले में जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी काम जो है जल्द अज जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस्तीफ़ों का देना ना देना, सेनेट इंतखाबात होना और फिर मुल्क की सियासत, इसके ऊपर डिटेल कॉन्वर्सेशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे पहले आरिफ उल्लाह जदून साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं चौधरी जावेद गुजर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। जदून साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, पीडीएम की कलाबाजियां कहेंगे आप या मुफाहमत की सियासत कहेंगे, या ये वक्त और हालात को देखकर जो है उन्होंने अपना फैसला इस वक्त डीले रखा हुआ है इस्तीफे ना देने का और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले अलवीना आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने पार्टी मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। उसके बाद मैं आता हूँ आपकी सवाल की तरफ। देखिए, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? ये कहानी उस दिन से शुरू हुई थी जिस दिन इमरान खान साहब पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए। पहले दिन से इन्होंने खान साहब को विक्ट्री स्पीच नहीं होने दी। उस दिन से लेकर आज तक तहरीकें वो कामयाब होती है जिनके पास कोई एजेंडा हो, कोई इशू हो। इनके पास कोई एजेंडा नहीं कि हमारे पास एजेंडा ये है कि आपने बहुत महंगाई कर दी है। देखो, और अब महंगाई कर दिया तो कल इलेक्शन कमीशन के सामने तो मुजाहिरा नहीं होना चाहिए था ना, वज़ीर आज़म हाउस के सामने होना चाहिए था और महंगाई पे बात करनी चाहिए थी। रेड जोन में हमने खुद इजाजत दी है, खुद इजाजत दी तो वज़ीर आज़म हाउस के सामने करते ना, महंगाई पे बात करते। वहाँ पहुंच गए, वो कह रहे सेलेक्टेड से कहानी शुरू हुई थी, दानली से शुरू हुई थी और जाके पारन फंडिंग में। अगर पारन फंडिंग पे भी खान साहब ने कल खुलेआम ऐलान किया कि लाइव चलाई जाए इसकी जो हेयरिंग है और तमाम पार्टी के हेड को बिठाया जाए, उससे भी ये लोग भाग जाएंगे, उससे भी ये लोग भाग जाएंगे। इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद वजीर आज़म है जो वजीर आज़म मुंतखब होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया।
انہوں نے جو انتقامی کارروائی کی, جو ان کے اوپر کیسز کیے, وہ ایک کرکٹر تھا جو انہوں نے اس ٹائم کمایا تھا, اس کا پوچھا کہاں سے کمایا, بیگم کو پیسے کیسے بھیجے وہ ثبوت دو, پھر واپس کیسے آئے وہ ثبوت دو. یہ سب کچھ عمران خان وہاں پر دے چکے ہیں. اب آتا ہوں میں پارن فنڈنگ کی. پارن فنڈنگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کا ایک سٹرکچر ہے. ہم نے الیکشن کمیشن میں 40,000 اکاؤنٹنٹ کے نام دیے ہیں کہ بھئی کرو, تفتیش کرو. پارن فنڈنگ میں کیا ہے, چلو اگر اس میں کچھ ہے تو کیس چلنا چاہیے آگے, اور اس کا جو ہے خان صاحب نے کل خود اعلان کیا ہے کہ اس کو ٹی وی پہ چلایا جائے, اس کا باقاعدہ کیس, اور ہر پارٹی کو ہیڈ کو بٹھایا جائے اور اس کو سنا جائے. جیسا شیخ رشید صاحب نے بولا کہ یہ پاناما 2 ثابت ہوگا, تو یہ پاناما 2 ثابت ہوگا انشاءاللہ اپوزیشن کے لیے. اپوزیشن کے پاس بغض عمران کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں. یہ بغض اور حسد سے رنجور ہے یہ لوگ, اور جا کے عمران خان کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں, لیکن ان کو منہ کی کہانی پڑے گی. ٹھیک ہے گجر صاحب, پہلے ملین مارچ کی اجازت نہ دی گئی کراچی میں, اس کے بعد جو ہے سعید غنی صاحب وہ بھی اس کا حصہ بنے. یہ کیا معاملہ تھا, پہلے کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ سیکیورٹی کنسرنز تھے, اور اگر سیکیورٹی کنسرنز تھے تو پھر کیا ان کو اگنور کر دیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو الوینا کہ آپ نے بلایا. الوینا, پہلے تو میں بھائی نے ایک بات بولی کہ جی یہ بغض عمران کے ہے جو اپوزیشن جو ہے ان کے خلاف باتیں کر رہی ہے. یہ بغض عمران ضرور ہوتا اگر یہاں پہ جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب, تو یہ ضرور بغض عمران ہوتا. عمران خان صاحب آج آپ کے 3 سال آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والے ہیں. ان 3 سال میں پی ٹی آئی کا کوئی ایک پروجیکٹ, کوئی ایسی چیز جو عوام کے فلاح کے لیے آئی ہو, جو پبلک کے انٹرسٹ میں انہوں نے کیا ہو. روزانہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, روزانہ چینی مہنگی ہو رہی ہے, روزانہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے, پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن یا پبلک جو چیخ رہی ہے وہ بغض عمران میں چیخ رہی ہے. تو جدون صاحب یہ بغض عمران نہیں ہے. جسٹیفائیبل اس طریقے سے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے کسی میجرز کے اوپر, کوئی ان کے پروجیکٹس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کرتے ہیں ان سے. اب ویسے پی ڈی ایم کا ایجنڈا یہی ہے کہ اس پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہی ہے, پی ڈی ایم کا تو ایجنڈا یہ ہے کہ استعفیٰ ان سے کیوں مانگ رہے ہیں, عمران خان سے استعفیٰ کس لیے مانگ رہے ہیں؟ انفلیشن تو ہمیشہ سے ریز ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کوئی ایک کارنامہ پی ٹی آئی کا, کوئی ایک ایسا کارنامہ جو پبلک انٹرسٹ میں ہو, جس کا وعدہ کیا گیا تھا, 100 ڈیز کا وعدہ کیا گیا, آج پتہ نہیں کتنے ہی سینکڑوں دن گزر چکے, لیکن نہ تو وہ وعدہ وفا ہوا. ٹھیک ہے, آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے, اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا, تو کہتے ہیں اپوزیشن چور ہے. ملین مارچ کی پہلے اجازت نہیں دی گئی, پھر اس کے بعد اجازت دی گئی, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی اس کا حصہ بنی, ریزن کیا تھا؟ نہیں, ملین مارچ کی پرمیشن کا ایشو نہیں تھا. دیکھیں بہت ساری پی ڈی ایم کی اپنی ہماری کچھ پالیسیز ہیں, ان پالیسیز پہ ڈسکس ہونے کے بعد چیزوں کی پرمیشن دی جاتی ہے, اور ان پالیسیز پہ ڈسکس ہونے کے بعد ہی ہم کسی چیز کو ڈینائی کرتے ہیں اور کسی چیز پہ ایگری کرتے ہیں. لیکن اس سے تو ہم واقف ہیں نا کہ انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہے اسٹیڈیم پہ, ایک طرف تو ایک بہت اچھی ایک بات ہے, اسپورٹس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, لیکن پورے ملک کا ٹریفک بھی جو ہے تباہ حال ہے. بہت سارے ہمارے مسائل انفارچونیٹلی جن کو ہم فکس نہیں کر پاتے, ایک طرف ایک اچھا کام ہوتا ہے تو دوسرے معاملات بگڑ جاتے ہیں ہمارے ملک میں. ایسا ہمیشہ نہیں ہوا, اٹس فرسٹ ٹائم. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کا بھی ادھر آنا ہوا ہے, ڈی جی رینجر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو کیا کچھ سیکیورٹی میجرز تھے جس سے آپ لوگ کو تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کریکٹ ٹائم نہیں ہے؟ دیکھیں سیکیورٹی میجرز تھے, اور اس پہ ان سیکیورٹی میجرز کو کور کرنے کے بعد پرمیشن دی گئی ہے. ایسے پرمیشن نہیں دی گئی انہیں. ان سیکیورٹی میجرز کو اور ان تمام خدشات کو دور کرنے کے بعد ملین مارچ کی مولانا صاحب کو پرمیشن دی گئی, اور پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ بنی. لیکن یہ ہے کہ ان سارے سیکیورٹی میجرز کو دیکھنے کے بعد ان ساری چیزوں کو کیا گیا. لیکن ملین مارچ دیکھیں, کوئی بھی مارچ, کوئی بھی چیزیں اگر رشید صاحب کہتے ہیں کہ سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر وہ اسرائیل کے اوپر بات کریں, لیکن ان کی خود انٹینشنز کلین نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. دیکھیں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا شیخ رشید صاحب, وہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این نے ناموس رسالت کے اوپر جب لیجسلیشن کر رہے تھے تو اس وقت ان کا سٹانس مختلف تھا. اتنی بڑی بات کر دی شیخ صاحب نے آج. دیکھیں اس کا جواب تو پی ایم ایل این کو دینا چاہیے, لیکن ناموس رسالت کے معاملے پہ دیکھیں جی, ہم سب مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہیں کہ نہ تو ناموس رسالت کا جو قانون ہے نہ وہ بدلا جا سکتا ہے, نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے. جو قانون ہے ناموس رسالت کا, اس پہ تمام, میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستان کی جماعتیں متفق ہیں اس پہ, تمام دینی جماعتیں اور تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہیں.
اور اگر انہوں نے پی ایم ایل این پہ کوئی الزام لگایا تو اس پی کا ایم ایل جواب این پہ نہیں لگایا، وہ فضل الرحمان صاحب پہ لگایا. فضل الرحمان صاحب سے آپ کو اس کا رپلائی لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے. عام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں فضل الرحمان صاحب پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ وہ ایک مذہبی جماعت کو ہیڈ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک رہا آپ نے جو ابھی کہا کہ جی پی ڈی ایم نے اپنے استعفے جو مؤخر کیے، دیکھیں پی ڈی ایم کو استعفے مؤخر کرنا ہے، ہمارا اپنا ایک پلے ایریا، ہم نے اس حساب سے پلے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم حکومت کی مرضی سے پلے کریں گے. ہمیں پتا ہے کہ کس وقت ہم نے اپنے کون سے کارڈ کو کھیلنا ہے، پی ڈی ایم کو بہت اچھی طرح پتا ہے، اور کون سے کارڈ کو نہیں کھیلنا. ہمارے یہاں پہ اس وقت حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ گلی کوچوں میں رسوا ہو رہے ہیں. پی ڈی ایم حکومت کی باتیں جی آپ بھی جانتی ہیں. حکومت آپ یہ دیکھیں کہ وزراء کام کیا کر رہے ہیں اس وقت. تمام وزراء صرف ٹی وی پہ بیان بازی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. جدون صاحب وزراء کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو خان صاحب کو ہر اگلے مہینے جو ہے اپنے وزراء کو بتانا پڑتا ہے کہ اپنا کام درستگی سے کریں. یہ کیوں ضرورت ان کو پیش آتی ہے بتانے کی؟ کیا وہ خود بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے اپنی ٹیم سے؟ دیکھو الوینا، یہ ضرورت اس سے پہلے بھی تھی، جب پہلے حکومتیں قائم تھی اس ملک میں، جس میں پاکستان پیپل پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی، بہت سارے لوگوں نے حکمرانی کی اس ملک پہ. اور ایک ہفتہ پہلے آپ سب نیوز چینل نے خود چلایا کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے ان 2 سالوں میں کتنے میٹنگز کی، اور کتنے کابینہ کے میٹنگز کی، کتنے جو ہے پاور سیکٹر کے میٹنگز کی، کتنے جو ہے انرجی. عمران خان صاحب جو ہے اس ملک کو جو ہے، میں جدون صاحب یہیں سے کنٹینیو کروں گی آپ سے. مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود سن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں پی ڈی ایم کے حوالے سے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے کنسرن ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی. جدون صاحب آپ بتا رہے تھے، ریباٹل دے رہے تھے اس پر. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ کچھ وزراء کی کارکردگی دیکھیں. عمران خان رابطے وزراء کی کارکردگی کا جائزہ خود لیتے ہیں. اور جو بھائی نے بات کی کہ ملک میں کوئی دودھ اور شہر کی نہریں نہیں بہہ رہی، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے. 18ویں ترمیم کا ڈنڈورا پیٹنے والوں کے لیے عرض ہے کہ اس ملک میں 18ویں ترمیم لاگو ہے، صوبائی خود مختاری موجود ہے. سب سے زیادہ اگر عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں بات کرتا ہوں، میں کمپلیٹ کر دوں. تینوں صوبوں میں ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ لوگ. تینوں صوبوں میں سب سے پیچھے ہے ہمارا ہم سندھ کے عوام. یہاں پہ اب کراچی شہر دیکھیں، کراچی شہر کی کیا صورتحال ہے. آپ خود وزٹ کریں، اور آپ نے کیا بھی ہوگا. اور جیسے آپ بارڈر کراس کرو گے پنجاب کا تو آپ کو لگے گا کہ یہاں کوئی حکمران موجود نہیں ہے. انہوں نے پنجاب میں پی ٹی آئی نے کام کیا 30 سال جو ہے اس ملک پہ حکمرانی کرنے والے وقت پہ سے ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات تھے ان کے، آج یہ بغلگیر ہو گئے. کیوں؟ بغض عمران میں. اور آج بھی ان کے آپس میں منافقت ہے، اتحاد کوئی نہیں. ایک جلسے میں ایک نہیں جا رہا، پھر بہانے کر رہے، دوسرے جلسے میں دوسرے نہیں جا رہا. جہاں بھائی نے استعفوں کی بات کی، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، پاکستان پیپل پارٹی استعفے نہیں دے گی. منافقت کر رہی ہے مولانا کے ساتھ. اور مولانا صاحب وہ عمران خان کے بغض میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب اس کے پیچھے جانے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے. میں اپوزیشن اور پی ڈی ایم والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 2020 تھے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جہاں پہ آپ لوگ عوام کو ورغلاتے تھے کہ وہ اسلام کو خطرہ ہو گیا، وہ اسرائیل کا مسئلہ ہے. اب عوام جاگ چکے ہیں. اب سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کون مان رہے، اسرائیل یہودی کون تسلیم کر رہے، کون قادیانیوں کو تسلیم کر رہے. یہ نعروں، یہ کوکلے نعروں کا دور جا چکا. آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں کو کون تسلیم کر رہا ہے؟ ہم جو آپ کے یہاں تو فنڈنگ ہے رہی. نہیں دیکھیں، یہ ایلیگیشن ابھی سوورنٹی کی بات جب ہو رہی تھی اسرائیل کی، تو خان صاحب نے ایک بار نہیں بار بار بتایا، اور ہمارے پر پریشر، انٹرنیشنل پریشر بھی تھا، سعودی عرب کا بھی، یو اے کا بھی. اگر اتنا ہی ان کو ان کی سپورٹ کرنی ہوتی تو یہ ایز اے سوورن اسٹیٹ مان نہیں لیتے. موروکو نے بھی مان لیا، موروکو نے بھی مان لیا، یو اے نے بھی مان لیا، اور کتنے مسلم ممالک نے اسرائیل کو ایز اے سوورن اسٹیٹ ایکسپٹ کر لیا. وہاں پبلک کا، وہاں پہ دیکھیں یہاں پاکستانی عوام کا ری ایکشن اسرائیل کے خلاف ہے. اس لیے یہاں پہ اس طرح کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے یا کسی بھی طاقت کے لیے اسرائیل کو تسلیم کر لینا آسان نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ بات جزون صاحب، یہ جو ان کے میں اسٹیٹ انٹرفیئر کیا، اسرائیل والا میٹر آپ نے چھیڑا. اسرائیل والے میٹر کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ لوگ نعرے لگا رہے روڈوں پہ. اسرائیل کا کیا
میٹر ہے کیا ہو رہا ہے. اسرائیل کا میٹر یہ ہے کہ آپ کی پی ٹی آئی کے اوپر پی ٹی آئی کی مین فنڈنگ کی گولڈ سمتھ فیملی نے کی ہے جی. آپ ثابت کریں نا, ہم تو تیار ہیں. اس کے اوپر جمائمہ کافی ایک ریبٹل آیا تھا کہ they called me Jew, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے بہت اس پہ لمبا چوڑا اس پہ بیان بھی دیا تھا. وہ تو ان کی پرسنل وہ تھی نا, ان لاز فیملی, وہ ایک پوری تاریخ بھری ہوئی ہے جیوز کی ڈیول باتوں سے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا سارے جیوز زائنسٹ نہیں ہوتے ہیں, اور جو اسرائیل کا معاملہ ہے یہ زائنسٹ کا ہے. نہیں, سارے جیوز زائنسٹ نہیں ہوتے. آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ who is Zionist and who is not Zionist? Do you believe on this? کیونکہ یہ تو ہے نا, جیوز میں سارے زائنسٹ نہیں ہیں. ہاں لبرل ہیں, بہت سارے لبرل ہیں اس میں, لیکن بات یہ ہے کہ how you describe. کراچی کی عوام جو ہے آج, ایک تو کرکٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے سارے روڈیں بند ہیں. دوسرا جو پی ڈی ایم کا جو سرکس لگا ہوا تھا کہ اسرائیل نامنظور, کیا ملک میں کوئی اس طرح کوئی سچویشن ہے؟ کون جو ہے اسرائیل کو منظور کر رہا ہے کہ آپ نامنظور؟ ملک میں نہیں ہے. آپ کے پاس جب میں کہتا ہوں ایجنڈا نہیں ہے, جب میں کہتا ہوں ایجنڈا نہیں ہے, بات وہی آ جاتی ہے نا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہا نا لوگوں کو. میرے بھائی نے جو نا بڑی انسینسیبل بات کی, کون سی بات؟ یہ والی کہ جی پاکستان اسرائیل نامنظور کا نعرہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ پوری دنیا کے خلاف لگا رہے ہیں. کوئی ایشو ہوتا تو لگاتے ہیں. ہم پوری دنیا کے دیکھیں, اسرائیل نامنظور, وہ تو سب سے پہلے ملک کے پرائم منسٹر نے لگایا. تو اسرائیل نامنظور کا نعرہ تو پوری دنیا کے لیے لگا رہے ہیں نا جی, صرف پاکستان کے لیے نہیں. کی روڈوں کو جام کر رہے ہیں. احتجاج پوری دنیا میں, احتجاج کے لیے آپ کیا ایئرپورٹس کو بلاک کریں گے؟ احتجاج کی وجہ دیکھیں پوری دنیا میں احتجاج یہ کہ آپ کون مان رہے, کون تسلیم کر رہے جب ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں آپ کو اسرائیل کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ آپ کو اسرائیل کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ ہم نے اٹھائی. کیسے آواز اٹھائی آپ نے؟ نہیں تو آپ ان لوگوں کو تو تسلیم کر رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جب تک فلسطین کا ایشو حل نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں. ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے, ٹھیک ہے, ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کہیں اس کے خلاف اور ممالک کے خلاف آپ نے کیوں نہیں بات اٹھائی؟ آپ کا کام دیکھیں. گجر صاحب کیا بات کر رہے ہیں, فورن آفس سے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, خان صاحب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اور کیا کریں؟ فورن آفس سے کون سا سٹیٹمنٹ آیا ہے جی؟ چلیں میں یہاں پہ آگے, مجھے پروگرام میں شامل کرنا ہے عبدالباقی صاحب کو, سینئر اینالسٹ ہیں, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کال ڈسکنیکٹ ہو گئی, چلیں ان کو کنیکٹ کر لیتے ہیں ہم. اس تمام تر سیناریو کے اوپر ہم بات کریں, اسرائیل کی ریکگنیشن کے اوپر. ظاہر ہے سوورن اسٹیٹ ہم اس کو نہیں مان سکتے کیونکہ ہمارے لوگوں کے جذبات اس کے ساتھ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں. سیکنڈلی جب ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آیا کہ موراکو نے بھی تسلیم کر لیا, یعنی کہ یہ لسٹ مسلم کنٹریز کی بیک ٹو بیک بڑھتی جا رہی ہے اور اس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اگر ہماری طرف سے کوئی ری ایکشن, دیکھیں پاکستان, آپ نے مریم نواز کا ٹویٹ دیکھا تھا جو انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا تھا, اس کے بعد ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. اس میں سٹوری میں کیا لکھا ہوا تھا, ایک زائنسٹ, ایک مسلم زائنسٹ نے, جو کہ مسلم زائنسٹ اس لیے اس کو کہا جائے گا کیونکہ ہے وہ مسلمان, لیکن وہ زائنزم کی فلسفی کو وہ صحافی ادھر پروموٹ کر رہا ہے. اس نے سارا فالو اپ اپنا سٹوریز کے اوپر رکھا. اس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ نام کلیئرلی مینشن نہیں تھا لیکن زلفی بخاری صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اسرائیل میں, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا یہ ملاقات ویسی ہی تھی جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ڈیلیگیشنز بھیجی اور ان سے بات چیت ہوتی رہی. یہ انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا تھا, پھر ان کو دوبارہ ڈیلیٹ کیوں کرنا پڑا مریم نواز صاحبہ؟ میری نظر سے گزرا نہیں, میں اس پہ کوئی کمنٹ کیا کروں, مجھے نظر سے نہیں گزرا. لیکن بات یہ ہے, دیکھیں ہم سافٹلی اگر کہیں تو پوری دنیا اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے جاتی ہے, دیکھیں پاکستان کا شروع سے موقف یہ رہا کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف ہے اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اس وقت ہم اپنے معاملے پہ کیوں بات نہیں کر رہے؟ وہ تو فورن آفس بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دے رہا ہے, عمران خان صاحب بھی دے رہے ہیں, اس کے اوپر جنرلی بات بھی ہو رہی ہے, لیکن روڈز کے اوپر آ کے روڈز کو بلاک کرنا, پہلے کرکٹ جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے بھی ڈسٹرپٹ ہے, ٹریفک. ہم اپنے ایشوز کے اوپر کا بات کریں. کراچی کی روڈز دیکھی ہیں آپ نے, پورا حال ہم نے اپنا انفراسٹرکچر کا دیکھا ہے, یہ پورا ملک چلاتا ہے یہ شہر. اس وقت کراچی میں جتنا کام ہو رہا ہے کسی دور میں اتنا کام کراچی میں نہیں ہوا. میں دوبارہ آپ کو پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں بات کہی تھی کہ وفاقی حکومت کی طرف سے میں نے جو ہے کال پہ کنیکٹ کرنا ہے. عبدالباقی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں, ہمیں پروگرام میں آپ نے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. Very much, Alvina.
अब्दुल बाकी साहब, हम प्रोग्राम में इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे पीडीएम के हवाले से और पीडीएम के स्टांस के ऊपर, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क में उस पर हमने बात की। इस वक्त हम इजराइल के मामले के ऊपर भी बात कर रहे थे। जो एक स्लोगन मौलाना फजलुर रहमान साहब लगा रहे हैं और लॉन्ग मार्च, मिलियन मार्च जो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इस वक्त ये अप्रोप्रिएट मामला है? क्योंकि फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है इस इशू के ऊपर। हमने उसको एज ए सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर नहीं किया और ना हम कभी करेंगे। इमरान खान साहब भी उसके ऊपर बात करें, क्या मुल्की मसाइल के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए मुल्क में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अलवीना, बड़ी डेप्थ में आपका क्वेश्चन है और अपने दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज को इनगल्फ किया, इजराइल एंड प्रेजेंट इंटरनल डायनामिक्स ऑफ द कंट्री। अनफॉर्चुनेटली ये दो मोहतरम हमारे पार्लियामेंटेरियंस आपके पास बैठे हैं सियासत से जुड़े हुए, इनसे इंतहाई माजरत के साथ मैं ये लफ्ज कहूंगा जो बड़े दुख के साथ कहने पड़ते हैं। चाहे इस्लामी रिलीजियस मैटर्स हो, चाहे हमें इजराइल को मानना या इनकार करने का मामला हो, या पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिकल एलीट के इंटरेस्ट हो इस मुल्क को कौम के लिए, हम हर जगह इंतहाई तंग नजरी और जहालत के शिकार हैं। तंग नजरी इस सेंस में कि हम जिस चीज पे हमारा दिल चाहे वहां हम लिबरल बन जाते हैं, जिस पे हमारा दिल नहीं चाहता हम इस्लाम का एक लेबल लगाते हैं और पूरे अपनी आवाम को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। जहालत इस सेंस में मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, इतना सख्त लफ्ज, कि पॉलिटिकल विजन, जिस एलीट के पास पॉलिटिकल विजन ना हो, जैसा कि आपने कहा कि हमारे इंटरनल डायनामिक्स इतने ज्यादा डिस्टर्ब हैं, वो चाहे फिरका परस्ती हो, वो इकोनॉमिक्स हो, वो सियासी लड़ाइयां हो, एक दूसरे को चोर कहना हो, डाकू कहना हो, काफिर कहना हो, कुछ भी कहना हो, हम एक सेकंड लगाते हैं। हमें उस विजन की जरूरत है। ये कायद का नाम तो ले लेते हैं जहां जरूरत पड़ती है कि जी कायद ने फलस्तीन के लिए ये कहा था या कायद ने फलाने के लिए ये कहा था। हमें ये देखना है कि आज हमारे इंटरनल मामलात के अंदर हमारी पॉलिटिकल एलीट का विजन क्या है। हमारे पास कोई विजन नहीं। अगर आज आप कोई किताब भी पाकिस्तान में ढूंढें, एक परवेज मुशर्रफ साहब ने लिखी थी विजन 2030 या एहसन इकबाल साहब ने लिखी थी विजन 2020, उसके बाद हमारे पास कोई विजन ही नहीं है। क्या हमारी पॉलिटिकल एलीट हमें अगले 50 साल के कोई मंसूबे नहीं देख सकती? क्या हमारी पॉलिटिकल एलीट? बाकी साहब, जो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है ना, जो जगह है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, जिधर लेजिस्लेशन होती है, जिधर मुल्की मसाइल के ऊपर बातचीत हो सकती है, वहां पे भी जो हम पार्लियामेंटेरियंस का जो एक एटीट्यूड देखते हैं वो बहुत ही एक अजीब एटीट्यूड होता है। अगर एक दूसरे से वो लड़ते रहेंगे तो फिर लेजिस्लेशन कब होगी, मुल्की मसाइल के ऊपर कब बातचीत होगी? और क्या एक अप्रोप्रिएट तरीका कार है जलसे जुलूस करना, रोड्स के ऊपर निकलना, ट्रैफिक जैम होना, लोगों को उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करना, क्या इससे मुल्की मसाइल एड्रेस हो सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा अलीमा, जो अलवीना, जो हमारे पास दो हाउसेस हैं, अपर लोअर हाउस, वहां पर हमें इनका एप्टीट्यूड वो नहीं मिलता जो इस कौम को इससे इन लोगों से तवक्कुआत हैं। क्योंकि पॉलिटिकल एलीट या पॉलिटिकल पीपल या पार्लियामेंटेरियंस, उनका जो एप्टीट्यूड होना चाहिए हमें वो नहीं मिल रहा। वो मुल्क और कौम के लिए कम है, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबाएं ये ज्यादा हैं। इमरान खान साहब उठेंगे तो उन्हें अपने अलावा इस पूरी पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल लोग चोर नजर आते हैं। अगर पीडीएमए को आज ले लें तो वो कहते हैं जी इमरान खान साहब सिलेक्टिव हैं, इनको लाने वाले सिलेक्टर को चोर हैं, उन्हें ये पूरी टीम चोर नजर आती है। अब आते हैं आपकी इस बात के ऊपर कि क्या इन दोनों के इस एप्टीट्यूड से इस मुल्क का कुछ बनेगा? नॉट एट ऑल। इसमें गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी दोनों गलत हैं। ये दोनों इस मुल्क को कौम की के लिए कोई इंटरेस्ट का काम नहीं कर रहे। इन जलसों से कुछ सर्व नहीं होगा। जरूर करें जलसे होती। बाकी साहब, अगर एक फ्रेंडली ऑपोजिशन होती या फिर जो अवामी मसाइल को एड्रेस करने वाली ऑपोजिशन होती, तो क्या वो आज इस तरीके से जलसे जुलूस करती और सिर्फ इन्फ्लेशन की बुनियाद पर, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स के साथ इंटरकनेक्ट करता है और हमारा बहुत पुराना मसला है, इसके ऊपर क्या इस्तीफा डिमांड करती? या तरीकाकार क्या होता ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत से क्वेश्चन करने का? क्या कोई दूसरा तरीकाकार होता? थैंक यू वेरी मच अलमीना। अगेन मैं कहूंगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इनका एहतजाज करना है, ये जो कहा जाता है ना डेमोक्रेसी के अंदर एहतजाज इनका राइट है, ये सियासी हक है इनका, ये टिपिकल पिटे हुए फिक्रे हैं। भाई आप जरूर करें एहतजाज, लेकिन क्या रोड्स बंद करके ही सिर्फ एहतजाज होता है? क्या लोगों की ट्रैफिक रोक के और कारोबारी मामलात को रोक के और किसी भी प्रोविंस को या किसी भी इलाके की पूरी इकोनॉमिक मोमेंटम को
توڑ کے ہی احتجاج ہوتا ہے. بھائی آپ لوگ ہاؤس میں کس لیے بیٹھے ہیں, وہاں احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ وہاں آپ کیفیٹیریا میں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, گپے مار رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی دعوتوں پہ جاتے ہیں, ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہیں, وہاں بغل گیر ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ فرسٹ کلاس ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں. صرف قوم کو برباد کرنے کے لیے اپنے احتجاج اس طرح کرنا. احتجاج یہ ضرور کریں لیکن پارلیمنٹ کے اندر کریں. پارلیمنٹ کے اندر جب کریں تو پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر بھی اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ انکلوڈنگ پرائم منسٹر وہ بیٹھ کے بات کریں. اب ان کے نمائندے آ کے سوائے اپوزیشن کے کردار کشی کرنے کے. I need to take a short break, اور شارٹ بریک کے بعد میں آپ سے گفتگو سلسلہ یہ سے جاری رکھتی ہوں. انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں اسرائیل کے معاملے کے اوپر. اب بات کریں گے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. فارن فنڈنگ کیس کی بات جب آتی ہے تو اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہوتا ہے کہ حکومت نے جو ہے اس کو ڈیلیبریٹلی ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے اس کیس کو جو ہے پرولونگ کیا ہے. لیکن اس پر ریباٹل یہ آتا ہے, اور اگر ہم کچھ فیکٹس دیکھیں تو اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مطلب آگے کنٹینیو پرولونگ کیا ہے. ای سی پی کا اس کے اوپر ورژن یہ آیا ہے کہ ای سی پی بہت بہتر طریقے سے کام جانتا ہے اپنا, اور وہ اس کو مزید پرولونگ نہیں ہونے دے گا. ہر 3 دن کے اندر اندر جو ہے اسکروٹنی کمیٹی کے پاس فیکٹس جمع ہوں گے, پروسیڈنگز بھی ریگولر بیسس کے اوپر ہوگی, اور تمام تر جماعتوں کی اس پر پروسیڈنگز ہوگی. اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں. اب کیا کہیں گے آپ گجر صاحب؟ ای سی پی کا ورژن آ گیا, اس کے اوپر ریباٹل وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام جانتے ہیں اور پروسیڈنگز جو ہے کنٹینیوڈ ہے اس پر. دیکھیں, اٹس ویری گڈ تھنگ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایماندارانہ طور پہ بغیر کسی دباؤ کے ان فارن فنڈنگ کیس کو کہہ رہے دباؤ نہیں ہے ہم پر کوئی. آپ سنیں نا, وہ تو کہتے رہے پہلے بھی 2018 کے الیکشن میں بھی وہ کہتے رہے کہ ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, تو وہ سب نے دیکھا کہ کیا دباؤ تھا. آپ لوگ کہتے ہیں نا 6 سال ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی, تو اس وقت تو حکومت میں نہیں تھے نا. نہیں تھے, اب تو ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جی بنی گالا کو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے بغیر کسی دباؤ کے. ٹھیک ہے, میں آپ کا والا موقف کہ ان پہ دباؤ نہیں ہے. ڈیول نیشنلٹی کیس فیصل واوڈا کا ڈیلے ہو جاتا ہے بغیر کسی دباؤ کے. جہانگیر ترین صاحب کا جو ریفرنس ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے بغیر کسی دباؤ کے. دباؤ تو ہے ہی نہیں اداروں پہ. جب اداروں پہ دباؤ نہیں ہے تو ہم تو امید رکھتے ہیں اداروں سے, ہماری خواہش ہے کہ ادارے جو ہیں وہ جائز طریقے سے جو ان کی لیمیٹیشنز ہیں اپنی لیمیٹیشنز میں وہ کام کریں اور وہ ڈیلیور کر دیں. اگر ادارے ڈیلیور کر دیں گے تو کسی کو احتجاج کی ضرورت نہیں ہے, پاکستانی عوام کو احتجاج کی ضرورت نہیں ہے اگر ادارے ڈیلیور کرتے ہیں. اور اگر الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو اگر ایماندارانہ طور پہ الیکشن کمیشن اس کو آن ڈیلی بیسس سماعت کرتا ہے, ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے, پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ سماعت کریں نا. آپ لنگر آن کیوں کر رہے ہیں ان چیزوں کو؟ آپ ڈیلی بیسس پہ سماعت کریں, سماعت کرنے کے بعد جو بھی فیصلہ ہو اس سے عوام کو آگاہ کر دیں. ہم تو اس بات کو ویلکم کرتے ہیں اگر الیکشن کمیشن نے کہا. شیخ رشید صاحب, جس طرح پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این نے ایلیگیشنز لگائے حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ ان کی فنڈنگ بھارت اور اسرائیل سے ہوئی ہے, اسی طریقے سے جو شیخ رشید صاحب ہے وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں آپ لوگ پہ کہ پیناما 2 ہونے جائے گا فارن فنڈنگ کی. دیکھیں, شیخ رشید صاحب کے بیان کو میں تو اہمیت نہیں دیتا, اس لیے اہمیت نہیں دیتا کہ کل تک شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت کچھ کہتے تھے, لیکن ان کی پریڈکشنز تو سامنے آ رہی ہوتی ہیں. جس طریقے سے وہ پریڈکشنز تھی ان کی ایک زمانے میں, وہ تکے لگ جاتے تھے, وہ صرف تکے کی حد تک پریڈکشنز ہیں ان کی. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں تو وہ آج ہے نا, دیکھیں کھلا میدان ہے نا, اس کا اوپن اگر وہ ٹرائل ہو جاتا ہے. مریم بی بی کی اور بھی جائیدادیں بھی نکلیں گی. نکلیں تو مریم بی بی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ صحیح ہیں غلط ہیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کی 1 نہیں 10 جائیدادیں اور نکل آئیں, وہ پروف کریں گی نا مریم بی بی. لیکن اتنا بڑا کلیم پیناما 2 ہونے جائے گا, یہ اس پہ شیخ رشید صاحب نے بہت ساری باتیں کی. اس 2.5-3 سالہ ٹرن اوور میں بھی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ریلوے کے لیے بہت کچھ کہتے رہے, ریلوے خسارے میں اسٹل. ٹھیک ہے, شیخ رشید صاحب کی باتوں کو اہمیت اب تو لوگ نہیں دیتے, آپ پتہ نہیں کیوں ان کی بات کو اتنی اہمیت دے رہی ہیں. اچھا چلیں جدون صاحب, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ شیخ رشید صاحب نے جو کہا ہے کہ پیناما 2 ہونے جائے گا, اور اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے, اور دوسرا جو اس سے پہلے جو بیان آیا اپوزیشن جماعتوں کا آپ کے حوالے سے, کیا کہیں گے ان دونوں؟ دیکھو, شیخ رشید صاحب اس ملک کا ایک سیاسی ورکر ہے, لیڈر ہے. اس نے جو ہے اپنے طالب علمی کی دور سے سیاست کی. اگر اس کی باتوں کو کوئی اہمیت دیتا ہے یا نہیں دیتا, پی ڈی ایم ضرور دیتی ہے ان کی باتوں کو اہمیت. اس نے کہا یہ لوگ, کدھر دے رہی ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا, آپ سنیں.
اس نے کہا یہ استعفے نہیں دے گی یہ نہیں دے رہے. انہوں نے کہا یہ ضمنی انتخابات میں حصہ لے گی, یہ لوگ لے رہے. نہیں انہوں نے پی ڈی ایم کے بیان کے بعد بولی. انہوں نے کہا کہ یہ تو سب کو پتا یہ تھا. لانگ مارچ نہیں ہوگا, لانگ مارچ پروری میں نہیں ہوگا. جب آپ لوگوں نے پہلی لانگ مارچ جنوری میں نہیں ہوگا, یہ نہیں کر رہے. تو شیخ صاحب نے جو بول رہے اس پہ پی ڈی ایم چلیں ہم مان لیتے ہیں, عامل شیخ رشید صاحب مان لیتے ہیں آپ کی بات. چلیں دوسری بات یہ ہے کہ پارن فنڈنگ کوئی سورسز سے وہ یہ بات کر رہے ہیں پیناما 2 کی جو انہوں نے اتنی بڑی بات بولی. بالکل سورسز ہیں ان کے اوپر بھی کیسز ہے نا پارن فنڈنگ کا. یہ تو اپنے کیسز اور جو احتساب کا عمل ان لوگوں کے اعصاب پہ سوار ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سلیکٹڈ داندی سے شروع ہونے والی تحریک آنکھ ہے جو ہے اسرائیل نامنظور کی طرف. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پارن فنڈنگ, اس سے پہلے کیا ایشو. اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس صرف ایک چیز ہے کہ بغض عمران میں یہ اس حد تک گریں گے. میں باقی صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہوں گا. باقی صاحب نے کہا کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے, ان ہاؤس بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. دیکھیں آپ باقی صاحب 126 دن کا دھرنا پی ٹی آئی نے دیا, اسلام آباد کی سڑکوں کو بلاک کر دیا. میں پوری بات کر رہا ہوں, میری بات مکمل ہونے دیں پلیز. 126 دن کا دھرنا پی ٹی آئی نے دیا, اس وقت کسی کے ورڈنگز نہیں تھے. دیکھیں ان کا جمہوری حق تھا, کسی نے نہیں روکا. ہم خلاف نہیں ہیں اس دھرنے کے, میں آج بھی اس دھرنے کے خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے ان کا جمہوری حق تھا, سیاسی جماعت تھی, ایک جمہوری حق اپنا یوز کیا اور انہوں نے دھرنا دیا اپنی ڈیمانڈز کے لیے. لیکن جب وہ حکومت میں آئے وہ خود وہ ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکے گورنمنٹ کی. دوسرا جتنے بھی معاشرے آپ دیکھ لیں, مہذب معاشروں میں بھی احتجاج ہوتا ہے. پی ڈی ایم نے جو احتجاج, اپنے حالات بھی تو دیکھے جاتے ہیں, کیا ملک اس کے متحمل ہے, کیا ہم ایوان میں بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتے؟ ملک تو اور تباہی کی طرف جا رہا ہے نا, تو ہم اسی لیے تو احتجاج کر رہے ہیں کہ اس تباہی سے ملک کو روکا جائے. یہ مہنگائی کا جو طوفان آ رہا ہے, عوام جو پس رہی ہے, غریب آدمی کا چولہا بجھ گیا ہے. دیکھیں نہ نوکریاں رہی لوگوں کے پاس, آپ نے ادارے پرائیویٹائز کرنے کی بات کی, آپ نے اداروں کو بند کرنے کی بات کی. لوگوں کے پاس نہ نوکریاں ہیں, نہ لوگ ایک سمپل ایک چھوٹی مطلب ایک نارمل دال روٹی کھانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. تو اس پہ احتجاج, اس 4 مہینے کے احتجاج میں مجھے ایک بات بتائیں, آغا یہ عبدالباقی صاحب سے بھی میرا سوال ہے کہ ان 4-5 مہینے جو پی ڈی ایم نے کی جو تحریک ہے, اس میں ایک جو ہے نا بلب نہیں ٹوٹا. اتنا پرامن احتجاج یہ مہذب معاشروں سے بہتر لیکن گجر صاحب اس میں اتنا پازیٹیولی اگر پی ڈی ایم احتجاج کر رہی ہے تو اس پہ تو آپ لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی صاحب کیا کہیں گے آپ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے, اس پہ آپ کا کیا اوور ویو ہے؟ میں فورن فنڈنگ کی بھی بات کرتا ہوں, اور ہمارے اس محترم دوست نے مجھ سے جو کوشچن کیا میں ان کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلے فورن فنڈنگ کی بات کر لیتے ہیں. فورن فنڈنگ کے اوپر عمران خان صاحب جو مرضی کہتے رہیں. ایک یاد رکھیے گا, مارچ 2018 سے یہ کیس ہے جو کہ ٹیکٹس کے ساتھ ڈیلے کیا جا رہا ہے. 8 ایڈوکیٹ, یہ لکھ لیں کہیں پہ, یہ میں ڈاکومنٹڈ فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. 8 ایڈوکیٹ چینج کیے گئے. 70 پیشیوں میں مطلب 70 پیشیوں میں 30 ریٹن اپلیکیشن دی گئی ڈیلے کرنے کی. گورنمنٹ کی معافی چاہتی ہوں, میں یہاں پہ ایک فیکٹ ایڈ کرتی چلوں, اس پہ پھر آپ کنٹینیو کر دیجئے گا. ایز پر دی آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, آرٹیکل 175, اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے کیس ڈیلے کیا گیا ہے. اس میں یہ بات کرتا ہے جورسڈکشن آف دی کورٹ کی بات کرتا ہے, تو اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے یہ جس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کہا جا رہا ہے, واٹس یور ٹیک آن دیٹ ناؤ؟ میں ادھر ہی آتا ہوں. میں آپ کو پہلے یہ اسٹیٹسٹکس بتا دوں کہ 8 ایڈوکیٹ چینج ہوئے, 70 پیشیوں پہ 30 ریٹرن, اور اس کے بعد فورن فنڈنگ کیس کے اینڈ ریزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی اور ان کے خاندان کے سارے کیسز آل آف سڈن بند کر دیے گئے. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی انفلوئنس استعمال نہیں کر رہے, کوئی فیور نہیں کر رہے. آخری بات پر عمران خان صاحب خود کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیز کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے, میرے ان سے تعلقات کی وجہ سے میں نام نہیں لینا چاہتا. جسٹ امیجن, از دس دی اسٹیٹمنٹ آف دی پرائم منسٹر؟ حیرت ہوتی ہے. آتے آرٹیکل کے اوپر کے جو آرٹیکل استعمال کیا جا رہا ہے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے. دیکھیں جی فارن فنڈنگ کیس میں ایس بابر صاحب نے صرف 3 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل مانگی ہے کہ وہ دے دی جائیں. وہ آج تک پرووائڈ, آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک پرووائڈ نہیں کی گئی. یہ ایک بڑا اسکیم ہے پی ٹی آئی کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جتنا کیا یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے اسکیم ہوگا باقی صاحب, یا دوسرے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے؟
ये डिपेंड करता है मास्टर्स के ऊपर। अगर मास्टर्स ने पीटीआई को लपेटना है तो ये सिर्फ पीटीआई के लिए होगा, और अगर मास्टर्स ने सबको लपेटना है तो ये सबके लिए होगा। इससे ज्यादा अगर मैं बोलूंगा तो आपका चैनल भी बंद होगा और मैं भी बंद होऊंगा। नहीं कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा बातें ओपनली हो चुकी हैं। हाँ, बस नोटिसेस आ जाते हैं और बस फिर भुगतना मेरी टीम को और मुझे चीज और पड़ता है। हमारे ये रिस्पेक्टेड दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि उससे कोई नहीं बोला। आप तमाम बड़े 6 टेलीविजन के मैं नाम दे सकता हूँ, मैं अपने क्लिप्स इनको भेज सकता हूँ। मैं उस वक्त भी कहता था कि ये इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं और ये गलत रवायत को जन्म दे रहे हैं। इमरान खान साहब का उस वक्त का ये स्टांस के जाके घेराव कर देना या दिल जलाना और लोगों को कहना कि पाकिस्तान में पैसे मत भेजो, ये तमाम चीजें गलत थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आपका पॉइंट आ गया। बाकी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे आप? बाकी साहब कह रहे हैं गलत रवायत आप लोगों ने डाली और गलत रवायत को फॉलो किया जा रहा है। बाकी साहब के 2 सवालों का मैं जवाब दूंगा। एक, उसने कहा कि इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब से पहले कई इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं हुआ, उससे पहले जो नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किया, उससे पहले जो काजी हुसैन अहमद करते रहे, बेनजीर करती रही, क्या वो इख्तिजाज नहीं था? लेकिन इमरान खान साहब ने इसकी आदत नहीं डाली। दूसरी बात, उसने बड़ी बात की और ये कहा कि फिर मैं भी बंद हो जाऊंगा और आपका चैनल बंद हो जाऊंगा। क्या इनका मकसद ये है कि जो इसराइल, इसका इशारा तो ये है ना पारन पंडिंग, कि क्या ये हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारे सिक्योरिटी इदारे है, क्या ये उनके थ्रू हो रहे फंडिंग? क्या आप उनको कह रहे हो कि मैं बंद हो जाऊंगा? आपने सवाल उनकी बात समझे नहीं आप। मैं समझा, मैं बिल्कुल सही समझा। देखो, हर बात का इल्जाम मास्टर्स की तरफ इशारा मास्टर की तरफ कि वो अगर आपको बचाना चाहेंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं बचाना चलें यूं कह लें सेलेक्टर्स की तरफ। सेलेक्टर्स की तरफ क्या यानी कि हर बात का इल्जाम जाके पहुंच पे ये लोग डालेंगे? नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन आजाद इदारा है। इलेक्शन कमीशन इसकी तफ्तीश करे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई गड़बड़ की, कोई गलत फंडिंग की, तो उसकी सजा दी जाए। वो उन्होंने बताया ना कि आपने 70 डेटों में 8 एडवोकेट्स चेंज किए। देखो जो केस 70 डेट्स में मुझे बोलने दो भाईजान, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं फिर आप बोले। जो केस है, केस के बारे में न इनके पास कोई तफसीलात है, न बाकी साहब के पास कोई तफसीलात थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहां पे जाके कोई एप्लीकेशन लगाया कि इसको डिले करो? ये लोग जो कहते हैं कि हमने एक बात की, है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जो 40,000 अकाउंट हमने दी, हमने कहा इसको पब्लिश ना किया जाए। ये अवाम की एक जाती नोयत की वो मालूमात होती है, NIC हो गया या अकाउंट, इसको पब्लिश ना करे, तफ्तीश करे इसके ऊपर तफ्तीश करे। जहां पे आपको दाल में काला नजर आए आप करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गुज़श्ता 7 सालों से नहीं, ये 2 साल से, ये केस 7 साल से चल रहा है। जब नवाज शरीफ इस मुल्क का वजीर आज़म था, क्यों मरियम नवाज ने जोर नहीं लगा और इसको केस को फाइनल मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया? लेकिन सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वो आजकल जो PDM के जमातें हैं, उनके पास जब कोई इशू नहीं बचा तो पारन फंडिंग में आ गए। और इस पे भी मैं दाद देता हूं वजीर आजम पाकिस्तान को कि उसने कहा कि भाई टीवी पे लाइव चलाई जाए इसकी हेयरिंग। ठीक है। सेनेट इंतखाबात के ऊपर कुछ फाइनल वर्जन लूंगी, इस पे क्या कहेंगे आप? ये जो कहा जा रहा है कि हुकूमत और मुस्लिम लीग काफ में मामला तय पा गई, ये क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग का इत्तेहादी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इलेक्शन में भी इत्तेहादी थी, फिर बाद में पंजाब में भी हमारे कोalition पार्टनर है, मरकज में भी है। और उसमें बात क्या तय पाया, ये तो वो बात है। नेब कब की किसी का केस खोलता है, कभी बंद करता है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, कंक्लूजन मैं भाई की छोटी सी बात का जवाब दे दूं। भाई ने कहा कि जी इसको PTI ने डिले नहीं किया। अभी इन्होंने ये बात बताई और हमें भी ये बात पता है कि 70 डेट्स पे एप्लीकेशन के बाद कंडोन होती है डेट। ऐसे कंडोन नहीं होती ये कि आप कोर्ट जाएं और इसको डिले, ऐसे नहीं कि आप जी हमें डेट दे दें। कोई ना कोई आपने एप्लीकेशंस दिए हैं, वो एप्लीकेशंस आप कहेंगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको निकाल के दे देंगे वो एप्लीकेशंस जो PTI की तरफ से आई हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बैठ के बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जो बातें बहुत क्विकली गुजर साहब। और जहां तक सवाल है इसका, देखें इनके साथ नैब का कैरेक्टर उसके बाद बड़ा मशकूक हो गया। ये जो आपका ब्रॉडशील्ड की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद बड़ा मशकूक हो गया। आज आप कहती हैं इदारे के कंट्रोल में नहीं है, इदारों पे दबाव नहीं है। अगर इदारों पे दबाव ना हो तो चौधरी परवेज इलाही